آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں. یہ جو بائیڈن جیت کے آگے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ جو عمران خان کی طرح سے یو ٹرن پہ یو ٹرن لیں گے اور بھارت کا ساتھ دیں گے. وہ یہ کہتے تھے کہ سعودی عرب کو اور یو اے کو ہم ہتھیار نہیں دیں گے. وہ میرے خیال میں وہ ہتھیار بھی دیں گے، اس لیے کہ وہ صرف جو یعنی یو اے کو جو ہتھیار دینے ہیں وہ $23.4 بلین کے ہیں، جو وہاں کی جو کمپنیاں شور مچائیں گی اس کا بھٹا بٹھا دیں گی. جو پہلے ہی وہاں پر جو بازار گرم ہے. جو ٹرمپ نے جو گڑبڑ کی ہوئی ہے جس سے کہ وہاں پر ایک خانہ جنگی کیفیت ہے. وہ تیسری بات یہ کہتے تھے کہ وہ چین سے کو انگیج کریں گے، لیکن یہ چین سے تصادم کی پالیسی پہ جا رہے ہیں اور اسرائیل کی حمایت کریں گے. افغانستان سے واپسی کی بات کی تھی، اس کو آلریڈی انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ریویو کریں گے. تو ان ساری باتوں پہ ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ جنرل اعجاز صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعجاز صاحب دیکھیے، ہم نے جو بات ابھی انٹرو میں کی ہے وہ یہ کی ہے کہ جو بائیڈن ہیں یہ دنیا کو زیادہ خطرناک بنا دیں گے، اس لحاظ سے کہ یہ امریکہ کی بالادستی کی جو پالیسی تھی باراک حسین اوباما کی، اسی پالیسی کو اپنائیں گے. اور اس نے پہلا جو انہوں نے ٹیلر دکھایا ہے وہ ہمارے شاہ محمود قریشی کو دبا کے کیا ہے. اب ان کو امریکہ کے ساتھ میں ڈیل کرنا نہیں آتا ہے. میں نے امریکہ کے ساتھ ڈیل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو اسی لینگویج میں، اسی لہجے میں جواب دینا چاہیے جس لہجے میں وہ آپ سے گفتگو کر رہے ہیں. اب جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا اس میں ہم کیا کریں؟ تو اب اس کو دبا رہے ہیں کہ صاحب آپ یہ ہمیں اس کو ہمارے حوالے کریں. صاحب اب جب کہ حالانکہ شاہ محمود قریشی نے کہہ دیا کہ حوالے کرنے کی بات نہیں کی ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے کیوں ایسی بات کی جو کہ سپریم کورٹ میں جو فیصلہ آیا ہے تو ان کو کس طرح کا حق پہنچتا ہے کہ ہمارے سپریم کورٹ کے معاملے کے اندر وہ امریکی مداخلت کرے، امریکی وزیر خارجہ کو؟ یہ جرت کیسے ہوئی؟ جی اعجاز امان صاحب. دیکھیے جی، جو بائیڈن صاحب کا جو پالیسی ہے، جو انہوں نے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو ریپلیس کیا ہے، تو ان کے پہلے پریزیڈنٹ کے مقابلے میں پالیسی پرائیورٹیز میں فرق ہے. پالیسی آپشن وہ جو ایکسرسائز کریں گے وہ تھوڑی ڈفرینٹ ہے. ایک تو بات یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں اور سی آئی اے اور پینٹاگون کے ساتھ مل کر چلیں گے. جس طرح پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ان کو ڈس ریگارڈ کر کے اپنا فیصلہ سنا دیتے تھے، ایک تو یہ ایسا نہیں کریں گے. تو یہ مور آف دا سیم پالیسی لے کے چلیں گے جو پریزیڈنٹ اوباما کے دور میں تھی. اب دو باتیں آپ نے کی ہیں انتہائی اہم. پہلی بات میں اس کو ختم یہاں پہ کر دوں کہ اگر وہ آج خالد شیخ کو ہم سے مانگ رہے ہیں تو یہ پاکستانی ہے اور یہ ہرگز ان کے حوالے نہیں ہوگا. جو عافیہ صدیقی کو وہ 70 سال سے زیادہ کی جیل دے کر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے کیا جرم کیا تھا؟ اس پر تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے عدالتی نظام نے ان کو عدالت نے سزا سنا دیا، لہذا ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے. اور جب ہماری عدالتیں فیصلہ سنائے، ہماری سپریم کورٹ فیصلہ سنائے، تو اس پر انہیں اعتراض کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر یہ شخص 18 برس سے تو جیل میں بیٹھا ہے. اگر اس کو عمر قید بھی پہلے فیصلے میں سنائی جاتی اور یہ اپیل نہ کرتا تو آج 14 سال جیل کاٹ کے یہ رہا ہو کے آ چکا ہوتا. تو وہ تو 18 برس بعد اس کو انصاف ملا ہے. اور اب ہماری حکومت کی بھی جو ہے وہ ٹانگیں کانپ رہی ہیں کہ جی اس پر دوبارہ اپیل میں چلے جائیں. تو دیکھیے، شاید یہ شاہ محمود قریشی صاحب کو منہ توڑ جواب دینا چاہیے تھا کہ مائنڈ یور اون بزنس پلیز. نیور ٹو لیٹ، نیور ٹو لیٹ. اب بھی جب دوبارہ بات ہوگی تو یہ ہمارا اور آپ کا کام ہے کہ ہم بھی انشور کریں کہ کوئی پاکستانی شہری امریکہ کے حوالے نہیں ہوگا. اس کا جرم اگر پاکستان میں ہوا ہے تو فیصلہ بھی پاکستانی قوانین اور عدالتوں کے مطابق ہوگا. ہاں، ان کو یہ بات دو باتیں سمجھانی پڑے گی امریکنوں کو کہ ایک بات خیال کریں کہ دس از ناٹ دی سیم پاکستان، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ہم نے آپ کو 2010 میں ہم نے آپ کو طلاق دے دی تھی اور 2010 سے ہم اپنی پالیسی کو شفٹ کر رہے ہیں بہت سلولی، اور ناؤ دس شفٹ ہیز بین کمپلیٹڈ. کہ جب ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہوا تھا تو پھر اس وقت کی حکومتوں نے بھی خون بہا دے کر ان کے بندے کو واپس کر دیا تھا. یہ پاشا کی بڑی غلطی ہے نا. ہم تو پاشا کو فرشتہ سمجھتے تھے، لیکن پاشا نے کتنا بڑا ظلم کیا جس کا مذاق ریمنڈ ڈیوس نے اپنی کتاب میں اڑایا ہے. نہیں، یہ پاشا کا جرم نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، پاشا کا جرم نہیں ہے. اس دن جو چیف منسٹر پنجاب تھے جناب شہباز شریف صاحب، جب اس کو عدالت میں پیش کیا گیا ریمنڈ ڈیوس کو، میں یہ آپ کو آن ریکارڈ پہ بتا رہا ہوں کہ ان کو جب پیش کیا گیا تو انہوں نے
जनरल पाशा को बुलाया और शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं तो इंग्लैंड जा रहा हूं आज, लेकिन आज यकीन करना कि इस आदमी को आज अदालत से ही रिलीफ दिलवाई जाए, ये वापस रात को जेल न जाए, क्योंकि जो पुलिस वाले हैं उसमें खत्म नबूवत के बैजेस लगाकर जो अदालत में फिर रहे हैं, वो आज रात इसको कत्ल कर देंगे और हम इस मामले को नहीं संभाल सकेंगे। तो आप बराए मेहरबानी कोई रास्ता ढूंढें और निकालें, हम इस मामले को आज हल करना चाहते हैं। जनरल साहब, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे इंतहाई अदब से। मैं इतना खामोशी से और सांस रोके हुए बैठ रहा आपकी गुफ्तगू सुनने के लिए। यकीन मान लें कि मैं इतना मुस्तरिब हुआ जब आपने कहा कि मैंने कहा आप रिविलेशन कर रहे हैं, इंकशाफ कर रहे हैं, तो मैं चुप रहूं। तो मैं सवाल ये है कि क्या पाशा इस शहबाज शरीफ जैसे कमजरफ आदमी के अंडर में था? देखिए, उस वक्त का जो प्राइम मिनिस्टर था और जो प्रेसिडेंट था और जो चीफ मिनिस्टर पंजाब था, इन्होंने कहा कि इस मामले को इस तरीके से हल करना है और DGISI प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को रिफ्यूज नहीं कर सकता। अच्छा, मैं फिर आपसे ये कहता हूँ एजाज अवान साहब, मैं और आप मिलकर अब ये कहते हैं कि इसको इस बात पे फांसी पे चढ़ाना चाहिए शहबाज शरीफ को। फिर अगर ये बात कही तो मैं ये बात कर रहा हूं कि अगर इसकी शफाफ तहकीकात आज भी हो जाए तो सारी चीजें सामने आ जाएंगी। अच्छा, अभी दूसरी बात जो आपने की कि जो बाइडेन साहब क्या करेंगे, तो मैं इस बात पे मुत्तफिक हूं कि खालिद शेख मोहम्मद को हरगिज अमेरिका के हवाले नहीं किया जाएगा और न करने देंगे इंशाल्लाह। अब दूसरी बात जो आपने अफगानिस्तान के हवाले से की, वो जो बाइडेन साहब जो अभी अब ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात अफगानिस्तान में तो कर रहे हैं, वो चीन पर तो इल्जाम लगा रहे हैं और अफगानिस्तान में उनका कहना यह है कि तालिबान ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहे हैं, उन्होंने दहशतगर्दी के हमले नहीं रोके हैं, लिहाजा हम इस पॉलिसी को रिविजिट कर सकते हैं जो मई तक विड्रॉल कंप्लीट करना है। लेकिन कश्मीर के मामले में नहीं बोल रहा है। और दूसरी बात यह है कि अभी बड़ा आपके लाऊं कि ये बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज़ है कि वो एक जमहूरी कॉन्फ्रेंस कर रहा है, जमहूरियत पे कॉन्फ्रेंस कर रहा है, वहाँ पर भी इंडिया को जो है लीड देगा और उस बहाने से रूस को और चाइना को कंडेम करेगा और हमें नहीं होने देना है इसकी जो बाइडेन की ये पॉलिसी हो, जो अमेरिका जो जमहूरियत पर एक आलमी कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है, जो अभी खबर आई है, तो उसको हमें उसको फेल कर देना चाहिए।